نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات، وہی میرا موضوع چل رہا ہے عرصہ دراز سے کہ اسلام نے اپنی اولاد کی اور اپنے زیر نسلوں کی تربیت کے لیے کیا رہنمائی کرنا ہے اور یہ کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. ہمارے بچے اور ہماری اولاد نام کی مسلمان، کام کی نہیں. یہ ہماری اس غلط تربیت کا اثر ہے جو ہم نے اسلامی ہدایات سے ہٹ کر اپنی اولاد کی، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ صحیح اصول تربیت پر عمل کیا جائے اور پھر اس کے نتائج اچھے نتائج سامنے آئے. یہ موضوع اگر سے ہے بہت طویل، لیکن اللہ نے چاہا تو بہت مفید ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر جو قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد اور اپنے زیر تربیت لوگوں کی تربیت کے سلسلے میں جو دی ہے ہدایات ان پر ہم عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں پہنچا رہا ہوں گزشتہ تمام مجالس میں اور تمام بیانوں میں یہاں تک کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے اور 7 دن تک میں پہنچا اپنی سے، اور اسی میں میں نے فتنہ کو بھی ذکر کر دیا. آج اس سے آگے چلتا ہوں، تھوڑا قدم اور بڑھاتا ہوں. یہ آپ یاد رکھیے اور یہ ثابت ہے احادیث سے بھی کہ ناسمجھ چھوٹے بچے دودھ پینے والے جو شیر خور بچے کہلاتے ہیں اور بظاہر ان میں کوئی سمجھ بوجھ اور شعور نہیں ہوتا، ماں کے اوپر لازم ہے، باپ پر نگرانی اس کی لازم ہے کہ وہ خیال رکھیں کہ ان بچوں سے ایسے کام نہ کرائیں، یعنی اپنے اختیار سے ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ جو اسلامی احکام کے خلاف. مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کو مائیں جو ہوتی ہیں عام طور پر پیشاب پاخانے کے لیے بٹھاتی ہیں، چاہے اپنے قدموں پر بٹھائیں یا کسی اور چیز پر بٹھائیں، تو اس میں یہ خیال نہیں رکھتی کہ قبلے کی طرف پشت ہو رہی ہے یا قبلے کی طرف سینہ ہو رہا ہے، اس کا خیال نہیں ہے. بس جس طریقے سے بھی یہ کریں. حالانکہ اسلامی حکم یہ ہے، حدیث شریف میں بالکل صاف آیا ہے کہ جب تم قضائے حاجت کرو، جب تم پیشاب پاخانے کے لیے آؤ، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، تو کعبہ مکرمہ کی طرف نہ تو پشت کرو اور نہ تم رخ کرو، نہ سینہ ہو کعبے کی طرف اور نہ پشت. یہ حدیث شریف حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے. چھوٹے بچے تو کجا رہے، بڑے بھی اس کا خیال نہیں کرتے. یہ حکم صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کی تربیت کرنے والی ماؤں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے بچے کو قبلہ رخ نہ بٹھائیں یا قبلے کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت کے لیے نہ بٹھائیں، بلکہ کوئی دوسرا رخ اختیار کریں. یہاں سے چلتا ہے تربیت کا معاملہ. میں ایک بات یہاں ضمن عرض کر دوں اور موقع ہوا تو اسی موضوع میں آگے جا کر تفصیلاً عرض کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو پیدا فرماتا ہے
فطرت اسلام کا ہر بچے کو چاہیے. چنانچہ قرآن کریم میں بھی یہ آیت موجود ہے اور حدیث شریف میں اس کی تشریح آئی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اللہ کی فطرت ہے، یعنی یہ دین اسلام فطری دین ہے جس پر بچے کو اللہ نے پیدا کیا. لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی پر پیدا فرماتا ہے، لیکن بعد میں پھر اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا کے ماحول سے، گھر کے ماحول سے اور دوسرے ماحول سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے. وہ اس حال میں ہوتا ہے کہ صحیح فطرت اسلامی پر ہوتا ہے. البتہ وہ کچے ذہن کا ہے، اس کو جس طرف ڈھال دیا جائے گا وہ ڈھل جائے گا. اگر اس بچے کے ساتھ فطرت اسلامی کے مطابق عمل کریں ماں اور باپ تو اس کی فطرت کے مطابق یہ عمل ہوگا اور بچے کا نشو و نما بہت اچھا ہوگا. اور اگر اس کی فطرت کے خلاف جس پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے ماں باپ عمل کریں گے یا ماحول اس پر اثر کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بگڑ جائے گا. حدیث شریف میں جو تقریباً تمام کتب حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، کافر کے یہاں ہو یا مومن کے یہاں پیدا ہوا تو فطرت اسلامی پر پیدا ہوا. آگے آپ نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. اب اس کے ماں باپ چاہیں تو اسے مومن بنائے رکھیں، یہ حدیث میں لفظ نہیں لیکن میں نے ذکر کر دیا، اور چاہیں تو اسے نصرانی بنا دیں، یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، ہندو بنا دیں، کافر بنا دیں. پیدا تو ہوا تھا وہ فطرت اسلام پر. ماں باپ کی تربیت نے، گھر کے ماحول نے، غلط قسم کے دوستوں کی ہم نشینی نے اس کو بگاڑ دیا. اب وہ یہودی بھی بن سکتا ہے، نصرانی بھی بن سکتا ہے، مجوسی بھی بن سکتا ہے، ہندو بھی بن سکتا ہے. حاصل اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، اس کے بعد وہ بگڑتا ہے اپنے ماں باپ کی تربیت یا درست رہتا ہے اپنے ماں باپ کی تربیت سے. بگاڑ بھی اسی تربیت سے آتا ہے اور سنگھار بھی اسی تربیت سے آتا ہے، دونوں تربیت سے آتی ہے. تو بچہ تو پیدا ہوا ہے صحیح فطرت پر، اگر اس کو قبلہ رخ نہ بٹھایا جائے یا قبلے کی طرف پشت کر کے نہ بٹھایا جائے قضائے حاجت کے لیے تو اس کی فطرت کے مطابق یہ کام ہو گیا. وہ فطرت اسلامی اس کے اندر اور راسخ ہوگی اور پختہ ہوگی. اور اگر ماں باپ نے خصوصاً ماں نے اس کا لحاظ نہ رکھا اور جدھر کو بھی رخ ہو گیا اس طرح اس نے بٹھا دیا قضائے حاجت کے لیے، بچے کی فطرت کے خلاف یہ ایک عمل آیا. ظاہر ہے کہ اب اس کا اثر ہوگا اور اس کے دل سے کعبے کی اور قبلے کی حرمت اور عزت نکلنا شروع ہو جائے گی. خود وقت وہ بات نہیں رہے گی کعبہ مکرمہ کی اور جانب قبلہ کی حرمت اور احترام کا حکم آیا ہے احادیث میں. ایک حدیث شریف میں آیا کہ کعبہ مکرمہ کی طرف یعنی جانب قبلہ میں اپنے پاؤں نہ پھیلاؤ. لا تمدوا ارجلکم الی القبلہ او کما قال، قبلے کی جانب اپنے پاؤں نہ پھیلاؤ. ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں آیا، سنیے اس کو، فرمایا من تفل تجاہ القبلہ، جو شخص قبلے کی طرف تھوک دے، تھوکنا چاہیے.
بھوک آیا اور اس نے بغیر لحاظ کیے ہوئے قبلے کی طرف تھوک دیا. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ تھوک اس کی پیشانی کے درمیان ہوگا, پیشانی پر لگا ہوگا. جائے یوم القیامت و تخلوہ بین عینیہ, پیشانی پر وہ تھوک لگا ہوا ہوگا. پتہ چل جائے گا تمام اہل محشر کو کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تھوک عطا کرنے کی جاتی. کتنا احترام کرنے کا حکم آیا ہے قبلے کا. ہے ہمارے اندر یا ہمارے بچوں کے اندر یہ احترام؟ جب قبلے کی طرف تھوکنے کا یہ حکم ہے اور اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے, تو پیشاب اور پاخانہ تو بہت غلیظ چیز ہے. یہ قبلے کی طرف رخ کر کے یا قبلے کی جانب پشت کر کے کرنے کا کیسے جواز ہو جائے گا اور کیسے اللہ کے یہاں یہ پسندیدہ بات ہوگی؟ اس لیے تربیت دینے والی ماؤں پر لازم ہے اور باپ کے اوپر نگرانی لازم ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو جانب قبلہ رخ کر کے یا پشت کر کے قضائے حاجت نہ کریں. ایک اور چیز بھی اسی کے ساتھ ساتھ عرض کر دوں, ہماری بہت سی بہنیں اور بہت سی مائیں بچوں کی طہارت اور نجاست کا خیال نہیں رکھتی. پیشاب کیا بچے نے کسی کپڑے میں, اسے ڈال دیا اسی طریقے سے جھوٹ کر, خشک ہو گیا اس کو لے لیا, اسی کو باندھ دیا. یقین رکھیے حدیث شریف میں آیا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ بول مستنقع, رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں پیشاب ہو. رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں پیشاب ہو, چاہے وہ پیشاب کسی برتن میں جمع کر کے رکھ لیا ہو یا کسی کپڑے میں گیلے کپڑے میں وہ ہو یا خشک کپڑا پیشاب کا ہو نجس, وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ بول مستنقع, اس کا لحاظ نہیں رکھتے. بچہ پیشاب کرتا ہے, چارپائی پر کرتا ہے, ہر جگہ کرتا ہے, اسے بیچارہ معذور ہے, بس اسی طریقے سے اسے خشک ہونے دیا, نہ دھونے کی ضرورت نہ صاف کرنے کی ضرورت, اسی طریقے سے کر لیا. آپ حضرات خوب جانتے ہیں ہمارے گھروں میں خود یہ کام ہوتے ہیں. اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی طبیعت سے پاکیزگی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. بچے کی طبیعت میں پاکیزگی باقی نہیں رہتی اور پھر وہ مقام اور مرحلہ آ جاتا ہے کہ بچے کو نجاست اور غلاظت سے کسی قسم کی نفرت نہیں ہوتی. وہ نجاست اور غلاظت کو ایسی سمجھ لیتا ہے معمولی سی بات. اللہ تعالیٰ نے مومن بچے کو پیدا کیا ہے پاکیزگی پر. خدا کرے ہم اس کی پاکیزگی کی حفاظت کرتے رہیں. وہ حفاظت اسی زمانے سے ہوتی ہے. اس لیے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ کسی چھوٹے بچے کے کپڑے کو جب کہ اس کے اندر پیشاب یا پاخانہ لگ گیا ہو خشک کر کے نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اس کو باقاعدہ دھو کر صاف کر کے پھر اس کو استعمال کرانا چاہیے. ایسے ہی بچے کو اس نے پیشاب وغیرہ کیا, ماں نے کیا کیا کہ کسی کپڑے سے اسے خشک کر دیا, اس کے بدن کو, اس کی ٹانگوں کو, اور پھر اسی طریقے سے ڈال دیا. بچہ نجاست میں, جب تک اس کو دھویا نہ جائے گا اس وقت تک بچہ پاک نہ ہوگا. حتیٰ کہ اگر ایسے بچے کو گود میں لے کر بیٹھ گئی اور نماز شروع کر دی تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ نجاست. کتنا اہتمام کیا ہے شریعت نے اور اسلام نے بچوں کی پاکیزگی. یہ پاکیزگی ابتدا سے چلتی ہے, یہ پاکیزگی اسی دور سے چلتی ہے. اسی طریقے سے حضرت طہارت اور نجاست کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے بچوں کی تربیت میں, ورنہ تو ان کی طبیعت کے اندر گندگی آ جاتی ہے اور یہ گندگی پھر یہاں تک پہنچتی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد حلال اور حرام کا امتیاز ان سے اٹھ جاتا ہے. بہرحال میرا مقصود یہ ہے
کہ چھوٹے بچے کو جو اللہ کی امانت ہے، وہ چھوٹا بچہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے خصوصاً ماں باپ کے لیے، وہ چھوٹا بچہ کہ جو فطرت اسلام پر جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ چھوٹا بچہ جو بالکل سادہ ہے اور اس کا ذہن بالکل صاف ہے، ہر قسم کی کدورت سے، ہر قسم کے میل سے، ہر قسم کی گمراہی سے، اس کی ابھی سے حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس پاکیزگی کو اور اس کی اس فطرت کو نہ صرف محفوظ رکھنا بلکہ اور اس کے اندر اضافہ کرنا اور ترقی کرنا ہی لازم ہے۔ پھر دیکھیے بچہ کیسا پاکیزہ پیدا ہوتا ہے اور کیسا پاکیزہ وہ رہتا ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں میں نے سنا ہے اور وہ حقیقت بھی ہے کہ ان کی ماؤں نے تربیت اسی انداز میں کی، بڑے ہونے کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نجاست کو دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ کسی گندی اور غلیظ چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس قدر نازک طبیعت ان کی ہو چکی تھی کہ اگر وہ کسی گندی چیز کو دیکھ لیں تو قیا جائے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ، ان کی تو بچپن میں چڑھی یہ تھی کہ اگر کسی نے اپنا پیٹ کھول دیا تو انہیں قیا جاتا، بس بچے ان کے سامنے اپنا پیٹ کھول کر بھاگ جاتے تھے۔ یہ اول سے یہ بات پیدا ہوئی، اس لیے اس کی حفاظت اور اس کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو چھوٹی موٹی ہیں ہمارے اعتبار سے، لیکن بچے کی تربیت میں وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ چند چیزیں اور بھی ہیں، اسے مثلاً دودھ کا مسئلہ ہے، دودھ پلانے کا مسئلہ ہے۔ شروع سے لے کر آج تک اس پر تمام ڈاکٹروں کا، طبیبوں کا اتفاق ہے کہ چھوٹے بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ بہتر اور کوئی غذا نہیں، بشرطے کہ اس دودھ میں کوئی فساد اور خرابی نہیں، سب کا اتفاق۔ لعنت ہے اس فیشن والے معاشرے پر کہ ماؤں کو آزاد کر دیا دودھ پلانے، جانوروں کے دودھ پر ڈال دیا۔ جانور بھی کون سے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سے جانوروں کا دودھ ہے جس پر بچوں کی پرورش ہوتی۔ مائیں تو اپنے حسن کی حفاظت میں دودھ پلاتی، ڈال دیا انہیں بچوں کو یہ ان جانوروں کی اور حیوانات کے دودھ کی پرورش میں۔ اور یہ بالکل مسلم بات ہے، ماہرین نفسیات اس کو جانتے ہیں کہ بچے کے اخلاق و عادات پر دودھ کا اثر پڑتا ہے۔ جیسا دودھ اس کو ملا ہوگا بچپن میں اس کے اخلاق و عادات ایسے ہوتے ہیں۔ کہتا تو نہیں میں، لیکن اس قانون کے اعتبار سے مسلم ہے، اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ ایسے بچے جو جانوروں کے دودھ پر پرورش پاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ اوصاف کچھ نہ کچھ آ جاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ ماؤں کا دودھ پینے والے، شریف ماؤں کا دودھ پینے والے شریف ہوتے ہیں، کمین ماؤں کا دودھ پینے والے کمین ہوتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف کا مضمون ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جو میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو شریف ماؤں کا دودھ پلاؤ۔ بہادر ماں کے دودھ پینے والے بہادر ہوتے ہیں، بزدل ماں کے دودھ پینے والے بزدل ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق والی ماں کا دودھ پینے والے با اخلاق ہوتے ہیں، اور اخلاق باختہ عورتوں کا دودھ پینے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دودھ کا اثر اخلاق پر بچے کے پڑتا ہے، آگے اس کی پوری زندگی اسی پر آتی ہے، اسی پر بنتی ہے اور اسی سے بگڑتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی کہ اپنے بچوں کو شریف ماؤں کا دودھ پلاؤ۔ آپ نے اگر سیرت پڑھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کو مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا۔
بڑی حکمتیں تھیں اور بڑے اونچے خاندان کی شریف عورت تھی، اور اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی خوبیوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلانے کے لیے، چنانچہ 2 سال کی مدت تک، 2 سال کی عمر تک ان کا آپ دودھ پیتے رہے، اور اس کے بعد بھی انہی کے یہاں پرورش پائی 6 مہینے اور۔ مگر پھر ایک واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی ان کو والدہ کے پاس پہنچانے کا۔ اس واقعے کا ذکر اس وقت بے محل ہوگا۔ میرا مطلب تو یہ تھا کہ کس طریقے سے شریف ماؤں کا اور شریف عورتوں کا دودھ پلانے کا اہتمام کرایا ہے شریعت نے اور اسلام نے، اور ہم جانوروں کا دودھ پلاتے ہیں۔ بھئی ماں سے زیادہ بچے کے لیے اور کون بہتر ہوگا؟ ایک عربی مقولہ ہے، امثل الغذاء للطفل، امثل الغذاء للطفل لبن الام، سب سے بہترین غذا بچے کے لیے ماں کا دودھ، شروع سے چلی آ رہی ہے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ جانے کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے ہماری اس کے اندر۔ ہاں اگر ماں بیمار ہے یا اس کے دودھ میں کوئی خرابی ہے تو کسی اور عورت کا دودھ پلا جو شریف ہو، اچھے خاندان کی ہو، بااخلاق، اس کا دودھ پلوا دیں۔ لیکن یہ جانوروں کے دودھ پر ڈالنا میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیں۔ دیکھیے کہاں تک اہتمام کیا ہے۔ مومن بچے کو شریف بنانے کے لیے، بااخلاق بنانے کے لیے شروع سے چل رہا ہے قصہ۔ دودھ کا مسئلہ تھا، پھر دودھ کے مسئلے میں بھی یہ ہے کہ اس کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، اور فطری طریقے پر، قدرتی طریقے پر بھی اللہ نے اس کا وقت مقرر کر دیا۔ بچے کو بھوک لگتی ہے، ماں کے دودھ ادھر آتا، بھوک نہیں لگتی، دودھ نہیں اترتا، اللہ کا نظام۔ چنانچہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں جب بھوک بچے کو لگتی ہے اور وہ روتا ہے، ماں کا دودھ اترا۔ بھوک نہیں لگتی، پڑا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، اس کا دودھ نہیں آتا۔ یہ نظام اللہ نے بنایا، کیسا نظام بنایا ہے؟ بس اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی۔ یہ دودھ پینے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کی جائیں، ماں باپ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جو اخلاق کے خلاف۔ اس لیے کہ بچہ دیکھتا تو ہے اگر کہ شعور نہیں، اور وہ دیکھی ہوئی چیز اس کے ذہن میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اخلاق کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں ماں باپ، یا اور کوئی بچے نے دیکھا ہے، وہ ذہن میں پہنچ جائے۔ یہ تو ایسا سمجھیے کہ جیسے کیمرہ ہوتا ہے اور پیچھے اس کے وہ فلم لگی ہوئی ہوتی ہے، جو کچھ آ گیا اس کے عدسے کے سامنے، شیشے کے سامنے وہ پہنچ گیا، اس کی تصویر بن گئی۔ بالکل اسی طریقے سے بچے کا ذہن، یہ آنکھیں جو ہے بچے کی، یہ کیمرے کا عدسہ، کیمرے کا شیشہ ہے۔ وہ ذہن جو اس کا پیچھے حافظے کے اندر ہے، وہ اس کے لیے فلم ہے۔ ادھر اس نے دیکھا، ادھر کھٹ سے وہ فلم وہ تصویر وہاں ہوگی۔ اب وہ سمجھے یا نہ سمجھے، شعور رکھے یا نہ رکھے، بہرحال وہ چیز اس کے ذہن میں پہنچ گئی۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ بعد میں جا کر اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس لیے بچے کے سامنے، چھوٹے بچے کے سامنے بہت ہی محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر بااخلاق ہوتا ہے۔ چلیے دور گزر گیا، بچے کے دودھ پینے کا دور گزر گیا، 2 سال کی عمر ہو گئی۔ 2 سال کی عمر پر دودھ چھڑا دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد دودھ پلانا عام طور پر جائز ہے، اس کو غذا پر ڈالا جائے، ٹھوس غذا پر اس کو ڈالا جائے رفتہ رفتہ۔
اور ہمارے یہاں عام طور پر یہی معمول ہے ان خواتین میں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کہ وہ 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں اور پھر چھپا دیتی ہیں۔ اب اس کے بعد بچے میں کچھ شعور آیا، ایسا شعور آیا کہ یا تو اس 2 سال سے پہلے ہی یا اس 2 سال کی عمر پر یا اس کے کچھ بعد وہ کچھ اپنی زبان کھولتا ہے، توتلی زبان میں بولتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، سمجھے یا نہ سمجھے۔ ماں باپ اور دوسرے سننے والے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونا ہی نہیں کہ بچے نے زبان کھولی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ، کہ تم سب سے پہلے اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اپنے بچوں کی زبان کھلواؤ لا الہ الا اللہ پر۔ افتحوا علی صبیانکم، اپنے بچوں کی زبان کھلواؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر کھلواؤ، یا ایک حدیث میں آیا اللہ اللہ کے اوپر کھلواؤ۔ بچہ جب زبان کھولنا شروع کرے، تلقین کی جائے، اس کو بتایا جائے، اس کے سامنے بار بار یہ کلمات کہے جائیں، بچہ نقل کرے گا۔ بچہ نقال ہوتا ہے، خوب سمجھ لیجیے، جیسے بندر نقال ہوتا ہے ایسے بچہ نقال ہوتا ہے، بلکہ بچہ اس سے بھی زیادہ۔ جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ کرے گا، جو کچھ وہ سنتا ہے وہ بولے گا، جو کچھ وہ دوسروں کو کرتا دیکھتا ہے وہ کرے گا۔ اس لیے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو، اس کے سامنے اللہ اللہ کا ورد کرتے رہو، وہ بھی زبان اپنی اسی پر کھولے۔ تو آپ نے تو صاف فرما دیا کہ اپنے بچوں کی زبان کھلواؤ، افتحوا علی صبیانکم، اپنے بچوں کی زبان کھلواؤ اول کلمۃ، سب سے پہلی بات، تو سب سے پہلی بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ ہمیں تو اس پتہ نہیں چلے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے بچے کا ایمان نہ صرف محفوظ بلکہ مضبوط ہو جائے گا، اور اس کی تربیت میں یہ تخم پڑ جائے گا، اس کے ذہن میں یہ بیج جم جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ایک ماننے والا ہوں، اللہ میرا معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ بیج اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا، حالانکہ وہ معنی نہیں جانتا۔ میں نے شاید اس موقع پر بیان کیا تھا جب میں نے عرض کیا تھا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جلد سے جلد اس کے کان میں اذان اور اقامت کے کلمات کہے جائیں۔ وہاں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اگرچہ بچہ نہیں سمجھتا لیکن وہ اس کے لاشعور میں جا کر پیوست ہو رہا ہے۔ کان یہ ان کے ذریعے جو بات جاتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے، آنکھوں کے ذریعے جو بات دیکھتا ہے وہ ذہن تک پہنچتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا الاذنان قرع القلب، یہ کان جو ہے یہ دل کے لیے قیف ہے۔ قیف آپ جانتے ہیں شاید، قیف کہتے ہیں پھول کو، یعنی بوتل کے منہ پر رکھ کر جب دوسری بوتل سے اس میں تیل ڈالا جائے تو ایک پھول سا رکھ لیتے ہیں، قیف کہتے ہیں مجھے اردو میں۔ قیف فرمایا کہ الاذنان قرع القلب، یہ کان جو ہے یہ دل کے لیے قیف ہے، یعنی یہ بات باہر سے آئی اس قیف کے اندر اور سیدھی دل میں اتری۔ یہ کلمہ لا الہ، یہ اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات کان سے اس نے سنے، اگرچہ شعور نہیں اس کو دل میں اتر گئے۔ آنکھوں سے اس نے دیکھا، اپنے گھر کے ماحول کو ذہن پر نقش ہوگی۔ تو فرمایا کہ افتحوا علی صبیانکم، اپنے بچوں کی زبان کھلواؤ۔ کون سے کلمے سے کھلواؤ؟ سب سے پہلے یہ سکھاؤ لا الہ الا اللہ، یا اللہ،
سکھانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے کی تربیت میں سب شریک ہے. اپنے اپنے مرتبے کے مطابق سب کا حصہ ہے بچے کی تربیت میں. اس کے سامنے، اس چھوٹے بچے کے سامنے جو اپنی زبان کھول رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اکبر اور قسم کے کلمات مسلسل پڑھتے رہیں گے، یقین رکھیے بچہ ان کے اوپر زبان کھول جائے. میں کہتا تو نہیں، اپنی مثال تو میں دیتا نہیں ہوں. 2.25 سال کا ایک پوتا ہے میرا، دیکھتا ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے، سنتا ہے وہ کانوں سے اذان کو مسجد میں. جب اذان شروع ہوئی اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ، آگے کچھ اور کہتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. نماز پڑھتے ہیں اللہ، زبان سے اس کے اللہ نکلتا، لا الہ الا اللہ الحمدللہ اس نے سیکھ لیا. کہتے ہیں اس سے پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اتنا آسان کلمہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی زبان پر آسانی سے رواں ہو جاتا ہے. اور کلمات یا وہ اور دھندے جو ہماری اس فیشن پرست اور مادہ پرست معاشرے نے اختیار کر رکھے ہیں، وہ تو زبان توڑتے ہیں بچے کی. وہ زبان پر صحیح طریقے سے جاری نہیں ہوتے. توڑنا پڑتا ہے بچے کو، محنت اور مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے. آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا سکھاتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کی زبان کس کس چیز پر کھلواتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن لا الہ الا اللہ یا لفظ اللہ ایسا کلمہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ بچہ اس کو روانی کے ساتھ ادا کرے اور جاری ہو جائے گا اسی زبان میں. کس قدر بہترین چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر تعلیم فرمائی. یہاں تک تو بہرحال اس کی زبان کھولنے تک کا معاملہ. اب اس کے بعد دوسرے رنگ کی تربیت شروع ہوئی. اب اس کے اندر کچھ شعور، تھوڑا تھوڑا شعور آنے لگا، تھوڑی تھوڑی سمجھ اس کے اندر آنے لگی. اس سمجھ سے کام لیجیے اللہ کے لیے. اس کی اس سمجھ کو اور شعور کو برباد نہ کیجیے. جو شعور اللہ تعالیٰ اسے رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا عطا فرما رہا ہے، اس کو صحیح راستے پر اور صراط مستقیم پر لگائیے. میں اس سلسلے میں اگر احادیث آپ کے سامنے بیان کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے پر فرمائی ہیں تو وہ بہت کثرت سے ہو جائیں گے. لیکن مختصراً میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں اور اسی سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور یہ کہ ہم کر کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال. تم اپنے بچوں کو 3 باتوں کی عادت ڈال دو. عادت ڈال. میں نے ادبو کا ترجمہ سمجھانے کے لیے یہ کر دیا. عادت ڈال دو، ان کی عادت بن جائے. عادت بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایسا راسخ ہو جائے، ان کے ذہن میں ایسی پیوست ہو جائیں یہ 3 چیزیں کہ وہ ہر حال میں اس کو پیش نظر رکھیں کہ ہمیں یہ کرنا. یہ ہے عادت ڈالنے کا مطلب. جیسے ہم عادی ہو جاتے ہیں چائے پینے کے. اب چائے پینے کا جب وقت ہوتا ہے فوراً ہمیں طلب شروع ہو جاتی، یا کسی اور چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، جب وقت آتا ہے فوراً طلب شروع ہو جاتی. تو فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال. 3 باتوں کا عادی بناؤ اپنے بچوں کو. یہ تربیت اب شروع ہو رہی ہے. جب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا شعور آیا، کیا کیا ہے؟ حب نبیکم وحب آل بیتہ وتلاوۃ القرآن. ایک تو اپنے نبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عادی بنا. دیکھیے حضرت کیسا ایمان کو محفوظ کیا ہے آپ نے. بچے کے ایمان کی کیسی تربیت ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس بچے کے دل میں آ جائے گی، یقین رکھیے کہ وہ
بہترین اور پکا مومن ہو. یقین ہم زبان سے تو محبت کے دعوے کرتے ہیں اور حقیقت حال کیا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں. ہماری محبت زبانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قلبی محبت ہے تھوڑی بہت ہے لیکن وہ بات نہیں کہ جو ہونا چاہیے. تو پہلی چیز فرمائی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے اندر ڈال دو، ان کے دلوں میں پیوست کر دو، ان کے ذہنوں کو رنگ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کیسے رنگا جائے گا، کیسے یہ محبت آئے گی؟ ٹی وی سے نہیں آئے گی، یقین رکھیے. ٹی وی سے نفرت پیدا ہوگی اسلام سے، سینماؤں سے نہیں آئے گی، یہ جو ناجائز محفلیں ہوتی ہیں ان سے نہیں آئے گی، ہو ہا کرنے سے نہیں آئے گی، ناول پڑھنے سے نہیں آئے گی، اخبارات پڑھنے سے نہیں آئے گی. یہ محبت پیدا ہوگی، اس کا طریقہ بھی ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں. یہ محبت پیدا ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، آپ کے حالات، آپ کی بزرگی، آپ کے معجزات، آپ کی سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت اور آپ کے خاص خاص کمالات بیان کرنے سے. اس سے پیدا جو آج ہمارے گھروں میں بالکل ختم ہے. کسی گھر میں اس کا اہتمام؟ انصاف سے غور کریں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں یہ چیزیں ہم کریں. ہم تو لگ گئے ہیں ٹی وی کی طرف، اس بیماری میں ایسے مبتلا ہوئے ہیں کہ جو ہمیں لے کر ہی جائے گی. ایسے متوجہ ہو گئے اس کی طرف. کہاں سے آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت؟ مختصر عرض کر کے ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا آپ کا. اس بات کو پھر اگلی مجلس میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. اور فرمایا وحب آل بیت ہی، اہل بیت کی محبت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کے اہل بیت کی محبت کا ان کو عادی بناؤ، جن میں آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں. اہل بیت میں حضرات بنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یعنی آپ کی صاحبزادیاں. اہل بیت میں صاحبزادیوں کی جو اولاد ہے وہ بھی داخل ہے. حضرات حسنین بھی ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور نیچے تک چلے آئی یہ سب اہل بیت. اہل بیت کی محبت کا عادی بناؤ. یہ کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو ابھی میں نے مختصراً بتایا کہ ان کے کمالات، ان کا مقام، ان کی بلندی اور ان کے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی صفات عطا فرمائی تھیں ان کو بیان کرو. سب ان تمام موضوعات پر کتابیں موجود ہیں. اور تیسری چیز بیان فرمائی وہ تلاوت القرآن. لیجیے حضرت ادھر تو شروع کرایا، زبان کھلوائی لا الہ الا اللہ پر، اور فوراً حکم دے دیا کہ تلاوت قرآن کا عادی بنا. کیوں صاحب ہو، کیوں حضرات، کیوں ایمان والو، ذرا سوچو تو صحیح. ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی کہلاتے ہیں. ہے ہم میں سے کوئی ایسا آپ جو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے والا ہو اپنی اولاد کے سلسلے میں؟ ذرا خبر لیں ہم اپنی. ویسے تو ہم بہت کچھ کہتے پھرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ذلیل ہیں، یہ ہو رہا، اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہے. ذرا یہ حالات تو دیکھیں کہ کیا ہم نے خود غضب الہی کو دعوت دی ہے اپنی ان حرکتوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھیں. انشاءاللہ باقی پھر عرض کر دوں گا. اس وقت پورا وقت ہو چکا ہے. یہ چند درخواستیں ہیں دعاؤں کی. ان میں مضمون ایک تو ہے ایک صاحب نے لکھا ہے، محمد اکبر صاحب ہے، کہ میرے لیے دعا فرمائیں. یہ نہیں لکھا کہ کیا مقصود ہے ان کا. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ شاہ نواز کی والدہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں.
ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مناسب رشتہ عطا فرما دیں۔ اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری بھتیجی کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں، وہ بہت بیمار ہے اور جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے مسلسل اسپتال میں جاتا ہی رہتا ہے۔ یہ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ امتحان ہے، دینے کوئی گیا ہے ان کا رشتہ دار، اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ بد امنی سے اللہ تعالیٰ ہمارے پورے شہر کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکوؤں سے، رہزنوں سے، چوروں سے، اچکوں سے، لٹیروں سے، ظالموں سے، قاتلوں سے اور دشمنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔